اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فلا تکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ اللہ کا بہت شکر و احسان ہے کہ ایک اہم عنوان کے تحت ہم نے 2 دن اپنے پورے مسلسل اپنی زندگی کے ایک اہم مرحلے کو سمجھنے میں لگائے ہیں۔ ویسے تو نائب امیر جماعت اسلامی ہند ایس امین الحسن صاحب کا یہ حق بھی ہے اور انہی کا اختتامی خطاب بھی ہونا چاہیے، لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کے طرف سے بھی بات آئی کہ بھئی امین صاحب کو لے کر ان کی چیزوں کو لے کر کچھ عنوانات میں آپ اور سننا چاہتے تھے اور وقت ہے، تو کچھ تفصیلات آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ امین صاحب جو ہیں اللہ نے ان کو کووڈ سے صحت دی ہے، اور صحت کے بعد یہ پہلا دورہ ہے جو امین صاحب کر رہے ہیں، لائیو پروگرام مستقل۔ آپ 3 دن سے سفر میں ہیں اور یہاں سے آگے چل کر بھی پونا وغیرہ میں جو ہے آپ کا سفر بھی ہے اور پروگرامز بھی ہیں کل بھی، تو کچھ تھکان کی باعث جو ہے کچھ عنوانات کو منتقل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ تمام کے جو مشورے آئے ہیں کاؤنسلنگ کو لے کر اور مزید چیزوں کو لے کر، تو انشاءاللہ وقفے سے اس کو رکھنا بھی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس انسٹیٹیوشن کے علاوہ بھی اس قسم کے پروگرامات ہوتے رہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت شکر و احسان مانتا ہوں کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا، اور میں آپ تمام کے لیے بھی اللہ کے سامنے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت پرمغز، بہت خوش اور بہت مطمئن زندگی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے تمام نعمتوں سے نوازے۔ بہرحال کچھ اختتامی کلمات جو کچھ بھی مجھ سے بن پڑے میں آپ کے سامنے تیزی سے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بحیثیت انسان، کسی بھی انسان کی زندگی میں کچھ بنیادی سوالات ہوتے ہیں، اور ان سوالات کے جوابات وہ حاصل کرتا ہے، اور وہ جوابات اس کو الگ الگ ذرائع سے ملتے ہیں، الگ الگ مینز سے اس کو وہ جوابات ملتے ہیں، کیونکہ یہاں اکثر عصری تعلیم سے لوگ آئے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن سے لوگ آئے ہیں، اور ماڈرن ایجوکیشن کو فالو بھی کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بات کو سنا بھی بارہا کہ یہ ایک مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ، ایک ایسی ویسٹرن سماج جس نے اپنے سماجی ڈھانچے کو کس طرح سے رکھا ہے اور ہم اس سے کس طرح سے متاثر ہیں، اور اس نے ہمارے اوپر جو ہے کس طرح سے اثر ڈالا ہے، اس بات کو بھی ہم سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بڑا چیلنج، جو ذہنی چیلنج ہم کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن لائف میں ہم اپنے ایگزسٹنس کو لے کر جو تھیوری کو پڑھتے ہیں، جیسے ڈارونز کی آپ تھیوری پڑھیں تو ویسٹ نے ڈارون کی تھیوری کو پوری طرح سے مانا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے جانور ہوتے ہیں اسی طرح سے انسان بھی ہیں، اور انسان بھی ایوالو ہوئے ہیں، ان میں بھی وہ جانوروں کی سی صفتیں ہیں۔ اللہ نے انسان کی شخصیت کو، جیسے بات بھی آئی، انسان کی جو کریشن ہے، آدم کی جو تخلیق ہے اللہ رب العزت کی، یہ ایک یونیک تخلیق ہے، اس کا کوئی کمپیریزن اللہ کی کسی تخلیق سے نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید بھی جو ہے اس کی گواہی دیتا ہے۔ بہرحال سائیکلوجی کی دنیا میں یا سوشل سائنس کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھیوری نے بہت ڈومینیٹ کیا ہے، اور ڈومینیٹ کرنے کے نتیجے میں اس نے مٹیریلزم کو جنم دیا، اس نے پوسٹ انڈسٹریلائزیشن میں انسانوں کو ایک کموڈٹی کی طرح کس طرح یوز کیا جائے اور ہیومن ریسورس کو کس طرح سے نچوڑا جائے، اس کے لیے گھر کی، فیملی لائف کی اور سماجی زندگی کی ایک تعبیر پیش کی، ایک پکچر پیش کیا ہے کہ ایک ماڈرن مین، ماڈرن وومن کیسی ہوتی۔ لیکن دنیا کی یہ صرف ایک واحد فلسفہ نہیں تھا۔ آپ لوگ جائیں اور پڑھیں الفریڈ ایڈلر کو۔
الفرڈ ایڈلر بھی ایک بہت بڑا سائیکولوجسٹ گزرا ہے. اس کی بھی جو تھیری ہے وہ انڈیویجول سائیکولوجی کہلاتی. اس نے سماج، سوسائٹی، کلچر اور انوائرمنٹ کے اثرات اور انسان زندگی کس انداز سے اور کس طرح گزارتا ہے اس کو جو ہے ہمارے سامنے رکھا ہے. اور اس بات کو جو ہے جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ دیکھیے جب ہم اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری ڈیفینیشن کیا ہوگی، ہماری تعریف کیا ہوگی بحیثیت سماج، بحیثیت فرد. تو یہ تعریف کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ سوالات کے جواب ہونے چاہیے. اور وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ سوالات یہ ہیں کہ انسان جو ہے اس کا دنیاوی زندگی کا تصور کیا ہے. سوال نمبر 1، کیا ہم ویسٹ کے تصور کو مانتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اس کا زندگی کا نصب العین کیا ہے، گول اور ایم آف لائف کیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے کور عقائد، کور بیلیفز اور ڈوگماز کیا ہیں. چوتھا یہ ہے کہ وہ اپنے افراد کی یہ تمام سوالات کے بعد انڈیویجول کی کیسے تربیت کرتا ہے، اس کو کیسے ڈیولپ کرتا ہے، اس کو کیسے اپلفٹ کرتا ہے. اور آخر میں کیونکہ انسان سماج میں بستے ہیں تو ایک انسان کا دوسرے انسان سے کس طرح ربط و تعلق ہونا چاہیے اس کو کس طرح سے یہ بتاتا ہے. تو ہم دیکھیں جس آیت کی، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے آپ تمام لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے وہ انسان کی تخلیق کے بنیادی ایونٹ کو ڈیفائن کرتی ہے. بحیثیت مسلم یہ ڈیفینیشن ہمارے سامنے بہت کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک ہیپی میرڈ لائف یا ہیپی لائف چاہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، تو اسلامی جو تصور ہے جو ہم کو اسلام دیتا ہے وہ دراصل میں یہ ورڈ ہیپینس نہیں. اسلام کہتا ہے اطمینان قلب، اسلام کہتا ہے کنٹینٹمنٹ. آپ کو زندگی میں ایک مطمئن زندگی گزاریں یہ حاصل ہو جائے تو یہ بڑی کامیابی ہے. خوشی وقتی ہوتی ہے، ایک جذبہ ہے، وہ ایموشن ہے. خوشی ہوگی انسان خوش ہوتا ہے، خوشی کا ذریعہ نکل جائے. آپ سمارٹ فون لے لیں، خوش ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے دن کے بعد وہ خوشی وین آف ہو جاتی. اللہ نے اس دنیاوی زندگی کو جس طرح سے بنایا ہے، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو آزمائش کے لیے پیدا کیا. تو ہماری آزمائش ہم کو کبھی بھی کمپلیٹنس نہیں ملے گی. زندگی پرفیکٹ نہیں بنائی گئی ہے، اللہ نے اس میں آزمائشیں رکھی. کسی کو آزمائشیں اس کے ہیومن نیچر میں رکھی، کسی کے لیے آزمائش اولاد میں رکھ دی گئی، کسی کے لیے آزمائش والدین میں رکھ دی گئی، کسی کے لیے آزمائش ازدواجی زندگی میں رکھ دی گئی. کسی کو کچھ عطا کیا گیا، کسی کو کچھ عطا کیا گیا. ہم جو ہوتے ہیں اور ہماری پوری زندگی جو ریوالو ہوتی ہے ایک کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے. آپ کو کچھ ڈیفیشنسیز دی گئی ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا استحضار رہے کہ یہ جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی میں کچھ نعمتیں بھی ملنی ہیں اور کچھ آزمائشیں بھی میرے حصے میں آنی ہیں. خوش زندگی جو ہے اس کے تصورات اگر آپ پالے بیٹھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ ویسٹ میں لوگ ہیپینس کی طرف بھاگتے ہیں، پھر بور ہو جاتے ہیں، پھر ہیپینس کی طرف بھاگتے ہیں، پھر بور ہو جاتے ہیں. ینگ جنریشن بھاگتی ہے، نیا موبائل لیتی ہے، تھوڑے دن انجوائے کرتی ہے، پھر بور ہوتی ہے، پھر نیا ماڈل آتا ہے، پھر نیا لے لیتی ہے، پھر انجوائے کرتی ہے. پھر کوئی نئی گاڑی آ جاتی ہے وہ لے لیتی ہے، نیا ڈریس آ جاتا ہے، نیا سیریل آ جاتا ہے. لیکن آپ کے اسپریچول انڈیویجول سیلف میں، آپ کے روحانی وجود میں ہمیشہ ایک قلعہ باقی رہے گا، اور یہ قلعہ صرف وحی کے نور اور توحید کے نور ہی سے مکمل ہو سکتا ہے. جب ہماری شخصیت اور ہمارا گھر وحی کے نور سے اپنی زندگی کو دیکھے گا تب وہ زندگی کے ان حقائق کو سمجھ سکے گا، اس میں راستہ تلاش کر سکے گا. اسی لیے قرآن مجید نے اس ایونٹ کو ڈیفائن کیا. آدم کو تخلیق کیا، اللہ رب العزت نے جو ہے ابلیس کو تخلیق کیا، اور ابلیس نے جو چیز انسان کے سامنے بحیثیت آزمائش پیش کی اس نے 2 آفرز رکھے.
اور آج کے فیملی ڈسٹربنسز کی پوری وجہ یہ دو آفرز ہیں. اس نے کہا الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، تم جو ہے ملکین بن جاؤ گے، مطلب بہت خوبصورت بن جاؤ گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی اداسی نہیں آئے گی، کبھی جوانی نہیں ڈھلے گی. آج یہ جذبہ جو ہے ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے جو ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ آپ کو ہٹ کرتا رہتا ہے. آپ ازدواجی زندگی میں وہ نیا پن، وہ جوانی ہی تلاش کرتے رہتے ہیں. آپ گریسفلی اولڈ ہو جانے کو اپنے زندگی کے یا اپنے ذہن اور اپنی شخصیت میں فٹ ہی ہم نہیں کبھی کر پاتے. ہم اپنے کلر کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی باڈی شیپ کو، اپنے پرسنالٹی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے، قبول ہی نہیں کر پاتے، اور بھاگتے رہتے ہیں. ان تکونا ملکین، تم فرشتے بن جاؤ گے، بڑے خوبصورت بن جاؤ گے. دوسرا او تکونا من الخالدین، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. آج لانجیوٹی کا جو تصور ہے ماڈرن دنیا میں، یہ بھی ایک جو ہے بڑی انڈسٹری بن گئی، بڑی انڈسٹری بن گئی ہے. آپ کا باڈی شیپ کیسے ہو، آپ کا ایکسرسائز کیسے ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہو، تو پھر آپ کب اٹھیں، کب جائیں، کب فیملی لائف گزاریں، کب جاب کریں، یہ سارے میکینیکل ایونٹس جو ہیں ہم کو دیے جاتے ہیں. دیکھیے اسی کو لے کر جب ایک پورا سماج بنتا ہے اور اسی سماج سے ہماری سوچ بھی بنتی ہے، اور جب یہ سوچ ہم پر حاوی ہوتی ہے تو ہمارے لیے بہت اہم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی بنیادی وجود کے بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اپنے بشر ہونے کے احساس کو وحی میں تلاش کریں. ہم اس بشری زندگی اور اس دنیاوی زندگی میں دی گئی مہلت اور اس کی آزمائشوں کو اپنی جاگتی آنکھوں سے سمجھ کر اس زندگی کو گزارنا سیکھ لیں. جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو زندگی میں خوشی، غم، آزمائش یہ آتی اور جاتی رہے گی، لیکن ہمارا جو دل ہوگا، ہماری جو زندگی ہوگی وہ ایک مطمئن زندگی ہوگی. قلب مطمئنہ قرآن نے کہا، ایک مطمئن قلب ہم لے کر جائیں گے، ایک اطمینان بھرا قلب ہم لے کر جائیں گے، ایک ایسی زندگی گزار کر جائیں گے جو بہت بامقصد زندگی ہے. اسی لیے ویسٹ کا جو تصور ہے وہ ایک جانورانہ، ڈاروین کی تھیوری پر جانورانہ زندگی کا تصور ہے. اس میں ہائر ہیومن ویلیوز کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب دھیرے دھیرے وہ اس کی طرف لوٹ رہے ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہ یہ چیزوں نے کیا کیا ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی. ماڈرن ورلڈ نے موبائل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو پہلے ایکسیسیبل نہیں تھی ان کو ایکسیسیبل بنا لیا ہے. یعنی کنزیومر اور پروڈکٹ، آپ کی ہارمونل لائف، آپ کی سیکشول لائف ایک آپ کی بیسک ہیومن نیڈ ہے، لیکن جب اس کا کمرشلائزیشن ہو جاتا ہے تو سماج میں تباہی برپا ہو جاتی ہے. اور ماڈرن ذرائع ابلاغ نے، سوشل میڈیا نے یہ آپ کو ایک ٹچ اینڈ گو پر اویلیبل کر کے رکھ دیا ہے. تو جب یہ دنوں رات چیلنجز ہم کو درپیش ہوتے ہیں، یہ چیلنجز ہم کو آتے ہیں، تو ہمارے وحی سے تعلق کو ہم کس طرح سے ڈیفائن اور ری ڈیفائن کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ میرج اور پری میرج کاؤنسلنگ یہ کسی ایونٹ کا نام نہیں ہے. یہ پوری 20، 30، 40 سال کی جو آپ زندگی گزاریں گے، یہ مستقل زندگی میں مستقل سیکھتے رہنے کا عمل ہے، اور اس کے سکھانے کا ذریعہ وحی الہی ہے. کسی ایک کانفرنس سے یہ اچیو نہیں ہوگا، زندگی کے ایک بھرپور مقصد سے یہ اچیو ہوگا کہ جہاں آپ ریمائنڈ کرتے رہیں، ری ریمائنڈ کرتے رہیں، ری ایڈٹ کرتے رہیں، ری ایوالو کرتے رہیں، لیکن وحی کے سہارے کو تھام لیں. اور اسی کو قرآن مجید نے کہا تھا کہ جب بے حیائی عام ہوتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن کی بھی جو اصطلاحات ہیں وہ اتنی جامع اصطلاحات ہیں. قرآن نے ازدواجی رشتے یا میرج یا نکاح کو کیسے ڈیفائن کیا، کیسے شاندار الفاظ میں اس نے ڈیفائن کیا. وہ حدیث کو بھی ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جو دشمن ہے، وہ جو پرائمری ایونٹ انسان کے کریشن کا بتایا ہے وہی نے کہ آدم و ابلیس، اور پھر وہ
ابھی خالجان کی طرف سے بھی بہت اچھی باتیں آئیں کہ آگے سے پیچھے سے شاہ گنج میں ہے، 2 بجے رات میں ہے، کھانے کی ہوٹلوں میں ہے، سب جگہ سے جو ہے ابلیس کا اٹیک ہے۔ یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے آپ کے آدم کی اولاد ہونے کے نتیجے میں، اور سب سے بڑا اس کا اچیومنٹ یہ ہے، سب سے میجر اچیومنٹ، کہ 2 لوگوں کی ازدواجی زندگی میں وہ خلا پیدا کر دے، اس میں تیڑ پیدا کر دے، اس کو وہ توڑ دے۔ یہ ہائیسٹ اچیومنٹ ہے اس کا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید نے اس کو کس اعتبار سے ڈیل کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے میرج کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے محسنین غیر مسافحین، کہ تم قوام ہو اور اپنی عورتوں کو اپنے قلعوں میں لے کر آؤ۔ قرآن نے احسان کہا صاد سے، ایک احسان ہوتا ہے خا سے، اس کا مطلب ہے احسان کرنا کسی پر، اور ایک ہوتا ہے صاد سے احسان، غیر مسافحین، محسنین غیر مسافحین۔ احسان کہتے ہیں قلعے کو۔ قرآن نے کہا تم اپنے گھر کو، اپنی عورتوں کو اپنے قلعے کے اندر لے کر آ جاؤ۔ ایسا ڈائنامک تصور ہے قرآن مجید کا۔ ازدواجی زندگی کو جو پروٹیکشن چاہیے، ایک قلعے کا آپ تصور کیجئے کسی ریاست میں۔ ایک قلعہ جو ہوتا ہے مضبوط چھاونی ہوتا ہے، قلعہ گر جائے تو پوری ریاست ڈھہ جاتی ہے، پوری سلطنت ڈھہ جاتی ہے۔ قلعہ ہے یہ، اور قلعے میں جو حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں، قلعے کا جو پورا تصور ہے، یہ ایک سٹیبلٹی کا تصور ہے، ایک بہت پرپسفل سپیس کا تصور ہے، جو آپ کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے، جو آپ کا ڈیفنس کا ذریعہ بنتی ہے اٹیک سے۔ شیطان تو اٹیک کرے گا آگے سے، پیچھے سے، یہاں سے، وہاں سے، تو آپ کا ڈیفنس کیا ہے؟ آپ کا ڈیفنس یہ قلعہ ہے۔ اب یہ قلعے کو ہم نے کیسے ڈیفائن کیا؟ بس اس بات کو رکھ کر میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اس کو جو ہے ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ، اور کئی مرتبہ ایک لائٹ انداز میں بھی اس کو بولا جاتا ہے کہ بھئی نکاح جو ہے آدھا ایمان ہے، ہم نے آج ہمارا آدھا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کو ہم نے ایک ہارمونل ایونٹ بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرج جو ہوتا ہے اس کو جو ہے ہم صرف ہمارے ہارمونز کی تکمیل کا ذریعہ ہم نے بنا دیا۔ آپ ینگ ہیں، آپ نے ہارمونز کی تکمیل حاصل کی، اور آپ کے میرج کا پرپس ختم ہو گیا۔ آپ کے سامنے میرج جو ہے 2 لوگوں کے دینی اسپریچول اپلفمنٹ کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ 2 لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں اور گروہ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ایک نئی نسل کو ساتھ لاتے ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں ہے۔ آپ کا تصور ہارمون سے شروع ہوا، ہارمونز پر ختم ہو گیا، تو اس میں اسپریچولیٹی کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ ایک سیرت رسول کا میں ایونٹ آپ کو بتاؤں کہ کتنا غیر معمولی اور ڈائنامک ایونٹ ہے، کہ دینی خطوط پر جب نشو نما ہوتی ہے کپلز کی، تو کتنا بڑا کام انجام دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حج کے لیے نکلے، عمرہ کے لیے نکلے، آپ کو ڈینائی کر دیا گیا، صلح حدیبیہ ہوئی، سورہ فرقان جو ہے نازل ہوئی، اور آپ سے کہا گیا، آپ نے کہا اپنے صحابہ سے کہ ذبح کریے، جانوریں ذبح کر لیجئے، ہم بعد میں آ کر جو ہے اپنا جو ہے ورک پورا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، صحابہ خاموش دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، صحابہ خاموش۔ اللہ کے رسول اضطراب میں جو ہے اندر آتے ہیں۔ تو دینی گائیڈنس جس نے دی ہے اللہ کے رسول کو، وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ آپ کی اہلیہ، ہماری ماں ان سے کہتی ہیں کہ نبی، وہ شاید آپ کی بات کو سمجھے نہیں ہیں، آپ جائیے اور ذبح کریے، آپ جائیے اور ذبح کریے، آپ کو فالو کریں گے، آپ کو فالو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ صحابہ کا عالم یہ تھا، اتنی تیزی سے جانور ذبح کر گئے کہ ہاتھ کٹ گئے، جو ہے حلق کرنا چاہا تو پورا سر چھل گیا۔ یہ پورا ایونٹ کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ ایک خاتون کے کھاتے میں جاتا ہے، اس کے دینی وزڈم کے کھاتے میں جاتا ہے۔ ایک پوری اجتماعیت کو ایک خاتون نے سنبھالا اس وقت،
تو کئی ایسے ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں ہوں، نیوکلیر فیملی میں ہوں، ایسے ایونٹس آتے ہیں. تو اگر آپ اسپریچولی اور دینی خطوط پر گرو نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کانفلکٹ ریزالو نہیں کر پائیں گے. اور کانفلکٹ ریزولوشن اور اس تصور کو سمجھنے کے لیے کوئی ایک ورک شاپ سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے. یہ ایک زندگی بھر کا ایک مستقل عمل ہے. انسان کی زندگی، اس کی سوچ ہر 5 سال اور ہر 10 سال کے بعد چینج ہو جاتی ہے. اس کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کا اپنی ازدواجی زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بھی تبدیل ہوگا. اور یہ تبدیل شدہ نظریے کو جب وہ ری ڈیفائن کرے گا، ریڈ کرے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، تب وہ الہی ہدایات پر وہ مطمئن زندگی گزار سکے گا. تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے ہم تمام کو وہ دین کا فہم، ہم تمام کو وہ دین کا شعور، ہم تمام کو قرآن مجید سے وہ تعلق نصیب فرمائے. قرآن مجید کی ایک خاص بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہوتا ہے، کسی آیت کا شان نزول ضرور ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو آپ پڑھیں اور کسی کانٹیکسٹ میں پڑھیں، پھر وہ کانٹیکسٹ کو ہٹائیں، اسی آیت کو کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں پڑھیں، تو وہ آیت ملٹیپل درست دیتی ہے. آپ کے چینجنگ نیڈز اور چینجنگ ڈائمنشنز کے حساب سے ایک آیت الگ الگ انداز سے آپ سے گفتگو کرے گی اور آپ کی رہنمائی کرے گی. تو قرآن سے ہمارا جو تعلق ہے وہ اس طرح کا ڈائنامک تعلق ہونا چاہیے. جب تک یہ ڈائنامک تعلق ہمارے گھروں میں نہیں بنے گا، جب تک اس کتاب اور اس کتاب کے وجود کو ایک محسوس حیثیت ہم اپنے گھر میں نہیں دیں گے، تب تک ایک خوشگوار نہ تو ازدواجی زندگی گزاری جا سکتی ہے، نہ ایک بامقصد زندگی گزاری جا سکتی ہے. انسان جو ہے پھر ایک غیر مطمئن زندگی گزارتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، اور پھر وہ تمام چیزیں وہاں سے نکلتی ہیں جن کے نکلنے کا ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں. پھر کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے اور تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال انسان اپنے آپ کو یہ اگر سمجھا لے کہ ہیومنس آر فیلیبل، انسان کمزور پیدا کیے گئے ہیں، ہیومنز آر فیلیبل. اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگاری کے سرٹیفکیٹ مت دیجیے. زندگی کے کسی مرحلے میں اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا مت کیجیے. ہیومنز آر فیلیبل، دے آر باؤنڈ ٹو کمٹ مسٹیکس. آپ سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن جو غلطیوں کو سدھار لے اور وہی کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اسی نے جو ہے وہ راہ راست پا لی. اور ہماری زندگی کا پھر مقصد وہی ہے کہ جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور وہ نعمتیں ہم دیکھتے ہیں جو ہم کو قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے، وہ تو وہیں ملیں گی. اطمینان قلب اور کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی تو وہ اللہ کی ذات ہی سے اور وہ جنت ہی میں ملے گی. بہرحال یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے، یہاں ہم کو اطمینان میسر آ جائے، یہاں ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو جو ہے اسلام سے آباد رکھے. ربنا وازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ العظیم والمولى الکریم. جزاکم اللہ خیر.